میری محترم دینی ماں بہنوں اور محترم بزرگوں دوستوں، اللہ رب العالمین نے کامیابی کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے۔ ایمان ہے تو کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ اور ایمان دنیا اور آخرت دونوں جہان میں انسان کو اعلیٰ مرتبے تک پہنچا دینے والی نعمت اور دولت ہے۔ اگر اس کی قدر ہم کو ہو جائے، اس کی قدر صحابہ نے کی ہے۔ ایمان اتنی قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کیا عطا فرمائیں گے کہ ادنا ایمان والے کو اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ادنا ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ ہیرے جواہرات کے محل عطا فرمائیں گے۔ نہ جانے کون کون سی نعمتیں اللہ رب العالمین اس ایمان کی بنیاد پر، جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے، جس کی قیمت دنیا والے نہیں لگا سکتے، اس ایمان کی بنیاد پر ملے گا۔ سمجھو ایک ایمان والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارے نزدیک دنیا بہت قیمتی ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، اور دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں۔ ان بے شمار چیزوں میں سب سے بیش قیمتی جو دنیا میں مانی جاتی ہے وہ ہیرا کہلاتا ہے۔ ہیرا ہوتا ہے، ہیرا کہلاتا ہے۔ اس لیے ایک ہیرا دنیا کے اعتبار سے، ایک ہیرا ہے کوہ نور کے نام سے، جو لندن میں ہے اس وقت میں، پہلے ہندوستان میں تھا، اب لندن میں ہے۔ اس ہیرے کی قیمت سے ایک انڈیا پورا اور پاکستان اور بنگلہ دیش یہ خریدا جا سکتا ہے، اتنا قیمتی ہیرا ہے۔ یعنی 3 ملک اس ہیرے سے خریدے جا سکتے ہیں، اتنی قیمتی وہ ہیرا ہے۔ اور ہیرا کتنا وزنی ہے؟ صرف 750 گرام، 750 گرام اس کی قیمت ہے، اور اس سے 3 ملک خریدے جا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ ہیرے تو جنت میں ایسے ہی عطا فرما دیں گے۔ آج کوئی علاقے کا گورنر بنا ہوا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، اچھا عہدہ ہے، اچھی ڈگری ہے، اچھی سروس ہے، تو وہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے۔ لیکن آخرت میں یہ ہے نا، انسان ان سے کھیلے گا، ان ہیروں سے کھیلے گا۔ اس لیے تو کہا ہے دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے آخرت میں تیار کر رکھی ہے، جس کو کسی آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، کسی زبان سے بھی جو بیان نہیں کی جا سکتی، تصور نہیں آ سکتا، سوچا نہیں جا سکتا، وہ نعمتیں اللہ رب العالمین نے تو اتنی قیمتی نعمت ایمان کی ہمیں ملی ہے، جو ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں ہیرے اس ایمان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم کو عطا فرمائیں گے۔ جو جنت ملی تو ظاہر بات ہے جنت کی ساری نعمتیں ہم کو ملے گی۔ جنت ملی، جنت کی ساری نعمتیں وہ ایمان کی بنیاد پر۔ اس لیے ہمارا ایمان عجیب ایمان ہے، ایک تعجب والا ایمان ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بھی نہیں دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سفر میں تھے، اور صحابہ ارد گرد بیٹھے تھے، ایمان کا تذکرہ چھڑ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سب سے عجیب ایمان تو فرشتوں کا ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرشتوں کا ایمان نہیں، اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ فرشتے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور وہ حالات وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان سے گناہ کا ہونا یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ معصوم ہیں، ان کا ایمان عجیب نہیں ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ پھر صحابہ نے کیا رسول اللہ پھر نبیوں کا ایمان عجیب ایمان ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں نہیں، ہمارا ایمان نبیوں کا ایمان بھی کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، چنا ہے، چھانٹ کر پہنچایا ہے، اور ہماری وہ آنکھیں کھولی ہیں جو تمہاری آنکھیں نہیں کھولی، وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو پھر صحابہ نے کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان، یعنی صحابہ نے اپنے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، آپ کا ایمان بھی عجیب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے دیکھا ہے اور آپ کے سامنے اللہ نے وہ چیزیں کھول دی ہیں کہ دوسروں کے سامنے نہیں کھولی، اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں، کیونکہ صحابہ نے کیا کیا نہیں دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑ رہا وہ دیکھ رہے ہیں، درخت زمین چیر کر آ رہا وہ دیکھ رہے ہیں، اور فرشتوں کو اترتے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی پر وحی آ رہی وہ دیکھ رہے ہیں، سارے حالات صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں بارش ہو رہی، دعا کر رہے ہیں بند ہو جا رہی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ وہ چیزیں اللہ رب العالمین نے کر کے دکھائی ہے کہ ہمارے تصور میں بھی وہ بات نہیں آ رہی۔ تو پھر فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی عجیب نہیں، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے عجیب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، ان کا ایمان سب سے عجیب ایمان ہے۔ ہمارے بارے میں فرمایا، آپ کے بارے میں اس نے فرمایا طوبیٰ لمن آمن بی ورآنی مرۃ وطوبیٰ لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرار، جو ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے اس پر ایک بار مبارکباد، جو بن دیکھے ایمان لائے اس پر 7 بار مبارکباد، اس لیے تو کہا ہے۔ تو یہ ایمان ہمارے پاس بہت قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے، اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، زندگی دی آپ کو کہاں لگائی، کہاں گزاری، اس لیے ہماری زندگی بہت قیمتی زندگی ہے، یہ قیمتی بہت قیمتی زندگی ہے، اس زندگی میں ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اللہ نے چھوٹ دی، فرما برداری بھی کر سکتے ہیں، نافرمانی بھی کر سکتے ہیں، دنیا میں فیصلے کی جگہ نہیں رکھی اللہ رب العالمین نے، فیصلہ تو آخرت میں۔ ہم نے آپ نے کتنے واقعات سن رکھے ہیں، فرعون کا واقعہ ہے، شداد کا واقعہ ہے، نمرود کا واقعہ ہے، قارون کا واقعہ ہے، یہ سب دنیا میں اللہ نے عذاب نہیں دی، دنیا میں ان کو عذاب نہیں۔ فرعون کو 400 سال میں کبھی تکلیف بھی نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں آئی فرعون کو، اور حکومت، پاورفل حکومت، طاقت، قوت، ساز و سامان سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، لیکن جب عذاب دینے کی باری آئی تو پہلے موت دی، اس کے بعد موت کے بعد معاملہ، دنیا میں کچھ نہیں۔ جو بھی نافرمانی کرتا ہے، گناہ پر اڑتا ہے، دنیا میں اللہ سزا نہیں دیتے، اس کو موت دیتے ہیں، موت کے بعد، کیونکہ اللہ فرشتے کہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تیری نافرمانی کرا، اللہ رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں، جو نافرمانی کرتا اور مال بڑھاتے ہیں اور دنیا دیتے ہیں، اس کی رسی ڈھیلی کر دو تاکہ یہ فسادی اور بنے، ظلم و ستم کرنے والا اور بنے، نافرمانی میں اور آگے بڑھے، اس لیے مال و دولت جو جتنا زیادہ نافرمان ہے نا اتنا ہی زیادہ اس کو مال و دولت اللہ رب العالمین دیتے ہیں، اس کی سرکشی بڑھانے کے لیے دیتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو فرعون کو موت دینے کے بعد آگے عذاب ہے، سب سے خطرناک عذاب۔ ایسے ہی قارون نے کس کا انکار کیا تھا؟ زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، زکوٰۃ کا انکار کیا تھا تو اس کو دھسایا زمین میں، یعنی موت دی، اس کے بعد اس کا آگے کا معاملہ ہو۔ شداد نے اللہ کو ٹکر دی تھی، نعوذ باللہ، یعنی جیسے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے میں بھی جنت بناؤں، اللہ رب العالمین نے اس کو موت دی، اس کے بعد معاملہ، تو فیصلہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ یہ بیماریاں آتی ہیں، ایمان والوں کے ساتھ مصائب آتے ہیں، پریشانی، یہ صرف امتحانی طور پر آتے ہیں، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کون سی رسی مضبوط ہے، کون سی کمزور ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں کون ایمان میں پکا ہے، کون ایمان میں سچا ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں۔ تو دنیا جگہ ہی اسی کا نام ہے، آزمائش کی جگہ، امتحان کی جگہ، یہ اللہ رب العالمین امتحان لے رہے ہیں، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر انسان امتحان کی گھڑی میں ہے۔ کیسے کہ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ بھی امتحان میں ہے، کدھر جاتا ہے؟ اولاد ہے وہ بھی امتحان میں ہے، اولاد ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتا۔ مال ہے امتحان میں، مالداری اس کو مالداری کی طرف کھینچتی ہے، دنیا کی طرف کھینچتی ہے، یا اللہ کی طرف یہ رجوع کرتا ہے مالداری میں۔ فقیری ہے کسی اور در پہ تو نہیں جا رہا، بیماری ہے کسی اور سے تو نہیں مانگ رہا، اللہ کی طرف بڑھ رہا کہ نہیں بڑھ رہا۔ صحت ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے یا ناشکری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ہر حال میں ہر انسان امتحان کی گھڑی میں ہے دنیا کے اندر، کوئی انسان امتحان سے وہ نہیں، اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا۔ اللہ نے قیامت کا دن 50,000 سال کا جو دن رکھا ہے، دنیا کتنی باقی رہے گی کسی کو پتہ نہیں۔ عالم ارواح کی ایک زندگی تھی،
عالم دنیا کی ایک زندگی ہے. کتنی زندگی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک. اب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے سال ہیں کسی کو پتہ نہیں. بس اس وقت میں پتہ چلے گا قیامت آئے گی، اس کی دنیا ختم ہو جائے گی. اس دنیا کے بعد جو عالم آخرت ہے یعنی قیامت کا دن ہے، وہ قیامت کا دن کو اللہ رب العالمین نے 50,000 سال کی وہ زندگی ہے. کون سی؟ قیامت کی 50,000 سال کی وہ زندگی ہے. اس کا بتا دیا اللہ نے. دنیا میں کتنے سال دنیا رہے گی، کب ختم ہوگی، اس کو سالوں کو نہیں بتایا، لیکن آگے کی زندگی جو آنے والی ہے 50,000 سال کی وہ زندگی ہوگی جس میں فیصلہ ہوگا، وہ اس کا بتا دی. اس کے آگے پھر فیصلہ ہوگا جنت، وہ جنت ہمیشہ کی ہے، جہنم وہ ہمیشہ. لیکن اس بیچ میں جو زندگی ہے وہ حساب کتاب کا دن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ زندگی 50,000 سال کی. اب 50,000 سال کو سمجھ لو آپ، اس دنیا سے ملا جائے تو ویسے بھی دنیا کچھ نہیں ہے. آگے جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی، دو فیصلے ہوں گے، جنت کے یا جہنم کے، اس کو پتہ نہیں. اس کے حساب سے دنیا کچھ بھی نہیں ہے. 50,000 سال کے اعتبار سے بھی اگر لگایا جائے تو دنیا کی زندگی بہت تھوڑی زندگی صرف اس ایک زندگی کے بارے میں. یہ الگ الگ زندگی اصل میں ہم نے سمجھا نہیں ہے. حساب والی زندگی الگ ہے، قیامت والی زندگی الگ ہے. قیامت سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر یا اس سے پہلے دنیا بنی جب سے، یہ زندگی الگ ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کا ہے. پھر اب سمجھو جو ایک بیچ والا یعنی قیامت کے دن کی جو زندگی 50,000 کی، اب دنیا تو 50,000 سال کیونکہ شاید نہیں لگتا اتنی جلدی قیامت قریب آ رہی ہے. جو احوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں وہ سب تقریباً پورے ہو چکے ہیں، چند باقی ہیں. دنیا زیادہ اب چلنے والی نہیں ہے. اللہ کی نافرمانی بہت ہو چکی ہے. اب زمین بھی تھر تھرا رہی ہے، آسمان بھی کانپ رہا ہے، اور آسمان بھی بول رہا ہے، زمین بھی کہہ رہی ہوگی کہ اللہ قیامت جلدی لے آ. تو یہ دنیا زیادہ دن چلنے والی. اب سمجھو اس تھوڑی سی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں. اس زندگی کے بھی کئی حصے ہیں، 3 حصے: بچپنا، جوانی اور بڑھاپا. یہ 3 حصے ہیں اس زندگی کے. بچپنے میں بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں کچھ نہیں کر سکتا. کرنے کا جو زمانہ ہے وہ جوانی ہے. اب اس جوانی میں 20-25 سال کی، 30 سال کی جوانی میں آدمی جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یا تو ہمیشہ کی زندگی کو بنا سکتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے. دونوں اختیار ہیں اس کے. اس لیے زندگی 50,000 کا جو دن ہوگا وہ زندگی الگ ہوگی، اس کے بعد جو زندگی ہوگی وہ الگ ہوگی. اب اس تھوڑی سی زندگی عقل مند آدمی سے نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرے. اس لیے عقل مند کہا. تو ظاہر بات ہے اس 20-25 سال کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو بگاڑ رہا ہے یا بگاڑ رہی ہے. اس لیے میری دینی ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہم کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پہنچایا. اب عبادت کہتے کسے؟ ہمارا کھانا عبادت، پینا عبادت، سونا عبادت، جاگنا عبادت، چلنا عبادت، گھر میں کام کاج کرنا عبادت، شوہر کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور زندگی گزارنا یہ عبادت. کب؟ جو نبی کے طریقے کے مطابق یہ ہو جائے. یہ سب عبادت ہے. عبادت صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آدمی مصلی لے کر سجدے میں پڑا رہے. عبادت اس کا بھی نام ہے. کاروبار کر رہا ہے تو سچائی اور امانت داری کے ساتھ کرے، اس کا نام بھی عبادت ہے. گھر میں سوئے تو سنت کے مطابق سوئے، اس کا نام بھی عبادت ہے. اٹھے تو سنت کے مطابق اٹھے. یہاں تک کہ اپنی ضروریات، کھانا پینا، سونا اور قضاء حاجت سے فارغ ہونا، یہ بھی سنت کے مطابق ہوگا تو یہ بھی عبادت بن جائے گا. نبی کے طریقے پر ہوگا تو عبادت بنے گا اس کا نام. تو زندگی کے رخ کو صحیح کریں. زندگی بہت بڑی نعمت ہے. تھوڑی سی زندگی بچی، اس کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم لگائیں. اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگائیں. چند روزہ زندگی ہے اور زندگی چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانے والی. اس لیے کسی نے کہا ہے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، موت کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے. یہ زندگی، بچپن، جوانی اور بڑھاپا. آگے بڑھاپے نے آگے کیا کیا ستایا. بڑھاپے میں آدمی
پیر دکھ رہے، ہاتھ دکھ رہی، آنکھوں سے دکھائی کم دے رہا، کانوں سے سنائی کم دے رہا، دماغ کمزور ہو چکا ہے، اب آگے موت ہے، اس کے علاوہ کچھ زندگی نہیں۔ اس زندگی کو غنیمت سمجھیں، اس زندگی کو دین کے اوپر خرچ کریں، اور اللہ نے آج موقع دیا ہے، اللہ کے راستے میں آپ نکلی ہو ماشاءاللہ، اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے پورے عالم میں کام لے اور پورے عالم میں دین کو پھیلائے۔ آپ کے ذریعے سے اس بستی میں، اس گھر میں، پورے علاقے میں اللہ رب العالمین آپ کی فیض و برکات کو پھیلائے اور آپ کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر دین کا چشمہ جاری کرے۔ اس لیے آپ دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں۔ دعا کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں ماں بہنیں لگ جاتی ہیں، اور یہ تاریخ ہے ہمارے پاس، بہت بڑی تاریخ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام سے لے کر اب تک جب بھی عورت دین کا جھنڈا لے کر اٹھی ہیں، وہ پیچھے کبھی نہیں ہٹی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی، چمڑے ادھیڑ دیے اور چمڑے ادھیڑنے کے بعد مرچیں اس میں ڈالی، پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں ہٹی۔ اور فرعون کی باندی متاشا جو تھی، مشاطہ جو تھی، اس کو بھی اپنے سینے کے اوپر اس کے خود کے بچے کو ذبح کر دیا، لیکن ایمان سے نہیں پھری۔ حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ ساتھ دیا، اور پہلی بھئی آئی، حضور گھبرا گئے تھے، اور جو تسلی دینے والی ہے وہ حضرت خدیجہ۔ اس کے بعد بھی صحابیات دیکھو، ایسا جذبہ کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالد بن ولید بھی حیران رہ گئے تھے، حضرت خولا نے وہ جنگ لڑی ہے، حضرت خالد بن ولید بھی حیران رہا، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ میدان میں اترتی ہے جب بھی میری ماں بہنیں جب بھی اترتی ہیں تو دین کا جھنڈا گاڑ کر آتی ہے، وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ دعائیں، وہ تمنائیں، وہ رونا اللہ کے سامنے۔ اس لیے کہ یہ صلاحیت جو ہے ہمارے پاس، یہ سب صلاحیتیں اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگ جائے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا، دنیا میں بھی کام ہوگا اور آخرت میں بھی ہم صحیح رہیں گے۔ مسئلہ آخرت کیا ہے؟ دنیا میں تو ہر انسان کے اوپر سب کچھ حالات آتے، تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماریاں آتی ہے، سب کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تنگیوں میں رکھا گیا، اللہ نے اس بات کو پسند کیا آپ تنگی میں رہیں۔ اللہ کے نبی نے خود نے اللہ کی منشا کو سمجھ کر زندگی گزاری، ورنہ آپ کے لیے کیا کچھ نہیں، دنیا بھی جنت بنا دیتے، آخرت میں تو آپ کا مقام ہے ہی۔ اس لیے اپنی زندگی کو دین کے اوپر لگائیں، آج موقع ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، زیادہ سے زیادہ ہمارے ذریعے سے دین کی خدمت ہو جائے، اور دین کی محنت ہمارے ذریعے سے پورے عالم میں، کہ تو دین تو پورے عالم میں پھیلے گا، چاہے اس کے کچھ بھی ذریعے ہوں، لیکن اس میں ہمارا حصہ لگ جائے، یہ ہے اصل۔ آج اللہ رب العالمین نے یہ کام دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ہم کو دیا ہے، یہ بھی حقیقتاً عورتوں کی دین ہے۔ اس کو سننا غور سے میری دینی ماں بہنوں، اصل میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ کام شروع ہوا 4 عورتوں کے مشورے سے شروع ہوا۔ کہاں سے؟ 4۔ یہ ہوا تھا مسئلہ کہ مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے، یہ آئے تھے ایک بارات میں، اور وہاں 4 عورتوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارے خاندان سے عالم نکلتے جا رہا ہے، کوئی عالم نہیں ہے، جب عالم نہیں ہے تو دین بھی باقی نہیں ہے، لہذا ہم اس کو رکھنا چاہتے ہیں، ہمارا خاندان کا سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے، عالم اس خاندان میں آتے رہیں اور اس کے ذریعے سے، ان عالم کے ذریعے سے دین پھیلتا آیا ہے، لہذا ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے خاندان میں سے کوئی عالم ہو جائے۔ تو 4 نے مشورہ کیا کہ اگر یہ باراتی میں، پھر ایک عورت نے کہا کہ اگر یہ باراتی میں کوئی عالم ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دوں گی۔ کیا کر دوں گی؟ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دوں گی، سلسلہ چلتا رہے گا، اپنے بیٹے کے ذریعے سے دین آگے پہنچے گا۔ تو لہذا اس میں یہ طے کیا گیا، جب باراتی میں دیکھا گیا کہ براتیوں میں تو حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، لہذا آئے تھے باراتی بن کر، وہیں ان کا نکاح کر دیا گیا۔ پھر مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پورے عالم میں کام لیا۔ تو یہ دین ہے، بنیاد ہے میری ماں بہنوں کی۔ فکریں کیسی تھی کہ دین مٹ جائے گا، عالم نہیں ہوگا تو دین ختم ہو جائے گا، لہذا ان فکروں پر وہ مشورہ جو ہوا
اس فکر پر اللہ رب العالمین نے ان کی فکروں پر پورے عالم میں دین کو پہنچا دیا. تو یہ فکریں اگر دینی ماں بہنیں اگر یہ کر لیں گی، ہماری ماں بہنیں اگر یہ فکریں کر لیں تو ان کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر دین زندہ ہو سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے. کوئی مشکل کام نہیں. اللہ ذریعہ کس کو بھی بنائیں، دین پھیلانا ہے، پورا عالم میں اللہ کو پہنچانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گئے کہ ہر کچے پکے گھر میں دین پہنچ کر رہے گا، جہاں جہاں تک رات جاتی ہے وہاں تک دین پھیل کر رہے گا. لہذا اس میں ہم ذریعہ بن جائیں، ہمارا اس میں کچھ لگ جائے. ہم محتاج ہیں دین کے، دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ ہمارے محتاج نہیں، ہم اللہ کے ہم محتاج ہیں. قدم قدم پر، سانس سانس پر، سیکنڈ سیکنڈ میں اللہ کے محتاج. اس نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر ڈالیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو، پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.